بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوست، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں روزے کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ پاک نے روزے کس طرح اور روزے دار کو اللہ پاک خود اجر کس طرح دے گا۔ تو آئیے اس ویڈیو میں سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے، فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اسے لڑے یا اسے گالی دے اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شعبان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور خطائیں معاف کی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کا ورد کہے گا، جو مانگے گا ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص رات کے وقت بیدار ہو کر وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اس وقت اس پر کچھ گرہیں لگی ہوتی ہیں، چنانچہ وہ وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، چہرہ دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرماتا ہے جو نظر نہیں آتے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جس نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے میں ضرور عطا کروں گا۔ مومن انسان ہمیشہ آزمائش و مبتلا میں رہتا ہے، اس پر آزمائشیں بہت زیادہ آتی ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک جتنا آزمائش دیتا ہے، اللہ پاک انسان کو مرتبہ بھی اتنا بلند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی مانند ہے کہ اسے ہمیشہ چکاتی رہتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور مومن ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے، جبکہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے کہ کبھی نہیں پھلتا یہاں تک کہ جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔